کو قتل کیا۔ ناؤ کم ٹو بنی ہاشم، جن کے بارے میں کل ہم نے کافی ڈسکس کیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ترتیب جو جناب اولاد بنی ہاشم، جو اگر اور پریسائسلی بات کی جائے تو اولاد ابو طالب علیہ السلام، یہ سب کے سب جناب ابو طالب کے فرزندان ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ ترتیب دیکھیں تو پہلے امام حسین علیہ السلام کے فرزند جناب علی اکبر، علی اکبر علیہ السلام کے بعد اولاد مسلم، اولاد مسلم کے بعد اولاد عقیل، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر، اولاد جعفر کے بعد اولاد امام حسن، اولاد امام حسن کے بعد اولاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اولاد امیر المومنین کے بعد پھر اولاد امیر المومنین ہی میں سے امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس اور امام حسین کے درمیان جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد عقیل کی ایک آخری قربانی، وہ بچہ وہ بھی بالآخر شہید ہوا۔ اب یہ ترتیب کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ پھر، جناب علی اکبر علیہ السلام، اولاد مسلم میں سے عبداللہ ابن مسلم، محمد بن مسلم، اولاد عقیل میں سے جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل۔ کیونکہ کل ہی ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے، لہٰذا میں اس کو تکرار کرنا نامناسب سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت میں اس میں زیادہ آپ کا ٹائم لوں۔ کل ہی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر، اون اور محمد، یہ دونوں اون بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، محمد بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام۔ اولاد امام حسن علیہ السلام کے اندر جناب قاسم اور جناب ابو بکر ابن حسن، نام کے حوالے سے یہاں پر کل ہم نے آپ کو گزارش کی تھی کچھ، وہ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اور پھر آخری جو عبداللہ ابن حسن ہے وہ تو بعد میں آئیں گے۔ اولاد امیر المومنین کے اندر محمد الاوسط، جن کی والدہ جناب امامہ کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ پھر ان کے بعد اولاد امیر المومنین ازبطن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، عبداللہ، عثمان، جعفر، اور پھر علمدار لشکر قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ ان کے بعد جناب علی اصغر، جن کا ایک نام علماء کے نزدیک عبداللہ رضی بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو بچے تھے، عبداللہ رضی اور علی اصغر علیہ السلام، اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ عبداللہ اور جناب علی اصغر یہ ایک ہی بچے کے دونوں نام۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ جو امام کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امام کے ایک فرزند کا نام عبداللہ تھا، اور وہی یہی جناب علی اصغر علیہ السلام تھے۔ تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت معروف ہے، وہ آپ سنتے ہیں، لہٰذا اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن حسن، میں بظاہر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ جب تلوار چلنے والی تھی تو اس بچے نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا تھا اور کونیوں سے ان کے ہاتھ کٹ کر لٹک گئے تھے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پریسیڈنگ شہادت انہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جب خیموں کے اندر تہلکہ مچ گیا تو یہ بچہ محمد بن ابی سعید بن عقیل یہ خیمے سے باہر آیا، رائٹ لیفٹ وہ دیکھ رہا تھا، مضطرب پریشان کہ کیا معاملات ہیں، اس میں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمیں بات کو مکمل کرنا ہے، اور منزل مصائب پر سب کچھ مصائب ہی ہیں۔ چلیے اس کو بھی ہم سلائیڈ کو مس نہ کریں۔ لشکر حسینی کے حوالے سے یہ ذرا دیکھ لیجئے، میمنہ زہیر ابن قیم، میمنہ کا مطلب ہوا رائٹ ونگ، میسرہ لیفٹ ونگ حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں سردار تھے۔ قلب لشکر حضرت ابو الفضل العباس۔ اب اس سے زیادہ کی کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 72 افراد، 100 150، اس سے زیادہ کی تقسیم اس کی نہیں ہو سکتی۔ لشکر امام حسین علیہ السلام کی مشہور تعداد 72، جس میں سوار 32، سوار یعنی گھوڑے پر سوار، زیادہ تر گھوڑے حملہ اولا کے حملے کے اندر ختم، پھر چند ہی گھوڑے بچے تھے، باقی تمام گھوڑے اس حملے کے اندر ختم ہو گئے، باقی تو ویسے ہی پیدل تھے۔ 100 سے زیادہ اور 200 سے کم، مشہور تعداد 72۔ جو زیادہ پریسائز تعداد کی اگر ہم بات کریں تو ایک رینج ہمارے سامنے آتی ہے 100 پلس اینڈ لیس دین 200۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا۔ اور لشکر یزید کا معاملہ، میمنہ یعنی ان کے رائٹ ونگ کے اوپر شمر تھا، لیفٹ ونگ کے اوپر عمر ابن حجاج، قلب لشکر دویت جو عمر سعد کا غلام تھا، اور اسی کو اس نے کہا تھا جب حملہ کرنے کا اعلان کیا تھا نا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، تو دویت سے یہ کہا تھا کہ تم علم لے کر
جھنڈا لے کر اس طرف آؤ، رکھا اس کو، اور پھر اس نے پہلا تیر چلایا، وہ کہتے ہوئے جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ ان کے یہاں کیونکہ پیادوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں میں، اور جو سوار ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے، ہزاروں میں، تو یہ پیچھے سے ان کی جو مین آرمی جہاں پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے انہوں نے فیڈ کرنا ہے، رائٹ ونگ کو، لیفٹ ونگ کو، سینٹر کو، جہاں سے فیڈنگ ہونی ہے، وہ پیچھے کی طرف ان کے پاس یہ افراد موجود تھے۔ ان میں جو ان کا پیادوں کا سردار تھا اس کا نام تھا شبس بن ربی، سواروں کے سردار کا نام تھا عزرا بن قیس، جن کا تذکرہ آپ نے دوران گفتگو بھی کئی مرتبہ سنا۔ تعداد ان کی کم سے کم 30,000، گنا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا منیمم 30,000، میکسیمم 100,000 پلس، 1,00,000 سے بھی زیادہ، کتنا زیادہ گاڈ نوز، لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے، لیکن 30,000 سے کم یہ لشکر یزید کا کسی طرح سے، بعض نے 20,000 کی بھی بات کی ہے، بٹ 30,000 سے کم ہونا بہت مشکل ہے، 30,000 ان کی تعداد کم سے کم ہے۔ کتنے ان میں سے قتل ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا، میں نے علی نظری منفرد صاحب کی کتاب صحیفہ کربلا سے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے، اس میں انہوں نے اس طرح کی کیلکولیشنز بھی بہت دی ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو 8,000 سے زیادہ یہ چھوٹا سا لشکر، اور اس چھوٹے سے لشکر نے 8,000 سے زیادہ افراد کو قتل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا دوران تقاریر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو قرآن نے جو معیار دیا تھا کہ صبر کرنے والے اگر اپنے پیک اور پرائم پر ہوں گے تو وی ایکسپیکٹ کہ 10 ٹائمز تو زیادہ نقصان پہنچائیں گے، پرووائڈڈ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ، جتنے یہ بھوکے ہوں اتنے وہ بھوکے ہوں، جتنے یہ پیاسے ہوں اتنے وہ پیاسے ہوں، لیکن نہیں، یہاں پر تو بھوک بھی بہت زیادہ ہے، پیاس بھی بہت زیادہ ہے، گھوڑے بھی سب کے پاس نہیں ہیں، سامنے جو ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، سیر بھی ہیں، پانی بھی ہے، ایوری تھنگ از دیئر، بٹ ایون دین وین وی کمپیئر، تو جو قرآن مجید کا جو میکسیمم مطالبہ تھا کہ 10 ٹائمز، مگر اگر یہ 100 تھے تو 10 ٹائمز کا مطلب تھا 1,000 کو قتل کرتے تو بطور مجموعی یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے۔ اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں سے جو 50 جنگ مغلوبہ کے اندر اور جو حملہ اولا کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سوں کو تو صحیح طرح سے لڑنے کا ہی موقع نہیں ملا۔ جب ایک طرح سے آپ حملہ کر کے اٹیک کر دیں، 1 on 1 تو آئی نہیں، تو ان بیچاروں کو موقع بھی نہیں ملا، تو ان باقیوں نے نہ فقط یہ کہ اپنے حصے کے صبر کی معراج کا بھی مظاہرہ کیا، بلکہ اپنے ان ساتھیوں کی طرف سے بھی قتال کیا، اور 8,000 افراد کو انہوں نے قتل کیا۔ 10 times, 20 times, 30 times, 40 times, calculate yourself and have an idea about the bravery, patience, steadfastness of the لشکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اس بچے کی بھی شہادت ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ میں نے بھی آپ کے سامنے کیا، تو پھر اس کے بعد یہ فوج یزید نو عرب ویلیوز، اسلام تو چھوڑیے، کون سی ویلیوز، کون سا کلچر، کون سی اقدار، سب کچھ کمپرومائز کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ادھر صدا بلند ہوتی ہے، لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا، اور جناب زینب آ کر بیمار بھتیجے کو بیدار کرتی ہیں، بیٹا سنو یہ کیسی آوازیں ہیں، بیمار بھتیجا کمر کو تھامے ہوئے خیمے کے پردے کو الٹتا ہے، نو کے نیزہ پر بابا کا سر ہے، تو زبان پر یہ فریاد ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور جناب زینب کہتی ہیں میرے لال میرا ماں جایا زمین پر کہیں ہوگا، کہ پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کی، اور پھر ادھر یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نوبتیں بجنے لگی، سیلیبریشن شروع ہو گیا، شادیانے بجنا شروع ہوئے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد حملہ آور ہوئے ہیں ان بیویوں کے خیموں پر، کون سی ویلیوز، کون سی ویلیوز، کون سی اقدار، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا خیمہ، دوسرے کے بعد تیسرا خیمہ، یہاں تک کہ بیویاں سمٹ کر اس خیمے میں آئیں جو جناب سید سجاد کا خیمہ تھا، اور جناب زینب سجاد سجاد سے پوچھتی ہیں بیٹا اب تم بتاؤ کیا حکم شریعت ہے، جل کے مر جائیں یا صحرا میں نکل جائیں، تم بتاؤ جل کے مر جائیں یا صحرا میں نکل جائیں، جو بھی جواب دینا پہلے دیکھ لینا اب میرے سر پر چادر نہیں،
اجرکم علی اللہ، جس پر جناب سید سجاد نے کہا علیکن بالصحرا، پھوپھی اماں اب آپ صحرا میں نکل جائیے، حکم پردہ وقتی طور پر ساقط ہو گیا۔ بیویوں کو لے کر جناب زینب جب مقتل میں آئی ہیں، کسی نے بعد میں سید سجاد سے پوچھا فرزند رسول خانوادہ اہل بیت شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیام سے کس طرح سے باہر آئے؟ تو سید سجاد نے حسرت کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ میں موجود تسبیح کو توڑ دیا اور کہا کہ بکھرتے ہوئے دانوں کو دیکھ لے، جیسے یہ دانے بکھر گئے اسی طرح شام غریبہ میں آل محمد کا خاندان بکھر کر رہ گیا، خاندان رسول بکھر کر رہ گیا۔ اور اس میں پھر آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان بچوں کو جمع کر رہی ہیں، جناب زینب سے پوچھتی ہیں فلاں بچہ، بی بی کہتی ہے میرے پاس ہے، کہا ہاں یہ میرے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ہے، کہا سب وہاں پر موجود تھے مگر ایک بچی جناب زینب ڈھونڈ نہیں پائی، تلاش کر رہی ہیں ڈھونڈ نہیں پائے، کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس ہے، کہا کہ نہیں بی بی سکینہ میرے پاس نہیں، کہا سکینہ میرے پاس بھی نہیں ہے، حسین کی نشانی میرے پاس بھی نہیں ہے، تو سکینہ کہاں چلے گی؟ ہمارا سلام ہو بنت رسول پر، بنت علی پر، بنت فاطمہ پر، کہ مقتل میں دوڑتی بھی جا رہی ہیں، فریاد کرتی بھی جا رہی ہیں اینا سکینہ اینا سکینہ اینا سکینہ، کہاں ہو بی بی کہاں ہو سکینہ؟ پھوپھی وعدہ کرتی ہے اب کوئی تماچا نہیں مارے گا، بیٹا آ جاؤ، کہاں ہو مجھے آواز دو۔ فرات کے کنارے عباس کا لاشا نظر آئے، جناب زینب عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بھیا عباس سکینہ تمہارے پاس تو نہیں آئے گی؟ عباس کا لاشا تڑپ کر رہ گیا مگر کوئی جواب تو نہ آیا۔ ایک نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ سکینہ میرے سینے پر سو رہے، سکینہ میرے سینے پر سو رہے۔ اور جب جناب زینب آئی ہیں وہاں پر تو دیکھا کہ حسین کے سینے پر سکینہ رخسار رکھ کر سو رہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر گئے بی بی آپ نے اپنے بابا کے سینے پر سونے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ اس لیے کہ بعد میں امام معصوم سے پوچھا گیا حسین کتنے زخمی تھے تو جواب یہ ملا انگوٹھی میں نگینے جتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سالم نہیں تھی، اتنی جگہ بھی حسین کے جسم پر سالم نہیں تھی، اتنے زخم تھے۔ جو میر انیس نے کہا 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اس موقع پر جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو سکینہ کو بیدار کر کے کہا بیٹا پہچانا کیسے کہ تمہارے بابا کا سینہ سر تو کاٹا جا چکا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آگ لگی ہوئی تھی، میں تو مقتل میں فریاد کر رہی تھی بابا تو کہاں ہے، بابا تو کہاں ہے۔ میر انیس کا شعر آپ کو یاد ہے نا جو علامہ رشید ترابی بہت پڑھا کرتے تھے کہ سکینہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوے گی اور دشت میں ہم ہویں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہیں سوئیں گے بی بی۔ تو جناب سکینہ نے اس وقت بھی میر انیس کے الفاظ میں یہی کہا تھا کہ بابا میں نے آپ کا پیار دیکھ لیا، اصغر کبھی آج تک آپ کے ساتھ نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار ہو جس سے اسے ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہیں فرزند کے سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر۔ یہی کہتی ہوئی وہ بچی مقتل کے اندر یہ کہتے ہوئے چلی بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو؟ کپوپی اماں اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بن، اے سکینہ آ جا میں تیرا منتظر ہوں، میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا سینہ ہے۔ علامہ رشید ترابی ہی کے الفاظ پر میں ختم کرتا ہوں، جناب زینب نے بچی سے کہا بیٹا میرے ساتھ چلو، اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا، اس طرح کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا۔ میر انیس کے الفاظ تھے کہ سکینہ نے اس وقت یہ کہا تھا کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، جہر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اس وقت جناب زینب نے جب یہ کہا اے میری لال سکینہ میرے ساتھ چلو، اس طرح جنگل میں کوئی نہیں سوتا، تو بچی کہنے لگی پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
ایام انقلب